اب قرآن کو شروع کرنا ہے، اعلیٰ حضرت کا علم دیکھیں، آپ کا امام الانبیاء سے تعلق دیکھیں۔ آپ نے جب قلم اٹھایا قرآن کا ترجمہ شروع کرنے لگے، کسی اور لفظ سے شروع نہیں کیا بلکہ لکھا اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ 3 جملے اور لفظ تھے جو لوگ لکھ کے، اللہ ہر ایک کی محنت کو قبول فرمائے، لیکن جو میرے اعلیٰ حضرت لکھ کے سنیو ہم رضوی کیوں ہیں، ہمیں آپ کے علم پہ فخر ہے۔ آقا نے فرمایا آپ ایسے لکھو، جب لکھا اب اس میں جلالت اللہ، الف الگ کریں، یہ بھی اللہ پہ دلالت کرتا ہے۔ بلے شاہ صاحب کا واقعہ ہے، جب استاد کے پاس گئے تو کہا، استاد نے پڑھے بیٹا الف، آپ نے پڑھا الف، پوچھا استاد جی اس کا معنی کیا ہے؟ استاد نے کہا اس کا معنی ہے اللہ۔ کیا معنی ہے؟ اللہ۔ آپ نے کہا استاد جی اب اس لفظ کو پکا کر لیں، اسے مجھے یاد کر لینے دیں۔ وہ لفظ الف سے پکارتے پکارتے ولی اللہ بن گئے۔ الف کو لگ کر لیں، للہ بنتا ہے، یہ بھی اللہ پر دلالت۔ لام، للہ کے لام کو نکالیں، لہو بنتا ہے، یہ بھی اللہ پر دلالت۔ لام کو نکال دیں، ہو بنتا ہے، یہ بھی اللہ پر دلالت۔ میرے اعلیٰ حضرت نے قرآن مجید کے سارے رموز و اوقاف کو ملا کر سب سے پہلا ترجمے کا لفظ اللہ لکھ کر بتا دیا، لوگوں جن پر گنبد خضرا سے فیض آئے وہ یوں دین کا کام کیے کرتے ہیں، جب وہ لکھ جاتے ہیں ایسی مہر سخت ہو جاتی ہے، قیامت تک آنے والے کہیں گے اعلیٰ حضرت واہ کیا شان ہے آپ کی۔ تو یہ اعلیٰ حضرت کے افکار ہیں جو ان کی علمی بات ہے، وقت میرے پاس نہیں ہے۔ فتاوی رضویہ کی 9ویں جلد میں لکھا ہے غسل میت 1 دفعہ ہے۔ کتنی دفعہ ہے؟ اور آپ کے اس علاقے میں مجھے بھی 20-25 سال ہو گئے، یہ مسئلہ میں بھی بہت مرتبہ بیان کر چکا ہوں، لیکن ہمارے لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی، وہ 2 بار رگڑ کے غسل دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے یہاں تک لکھ دیا اگر غسل دینے کے بعد پلیتی نکل آئے، خون نکل آئے، پیپ نکل آئے، صاف کر دی جائے، غسل نہ دیا جائے۔ اب اعلیٰ حضرت پہ کام کرنے والے ہمارے استاد محترم حضرت علامہ عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اس بات کی وضاحت کرتے لکھا ایک جگہ پر، اگر جسم پہ زخم ہو جائے، بازو ٹوٹ جائے، اللہ نہ کرے پاؤں ٹوٹ جائے، اسے دھونے کا حکم نہیں ہے، مسح کا حکم ہے تاکہ تکلیف نہ ہو۔ جب روح نکلتی ہے بندے کا جسم چھلنی ہوتا ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے، تکلیف نیک کو بھی ہوتی ہے بد کو بھی ہوتی ہے۔ نیک کو تکلیف محسوس نہیں ہوتی، سامنے دیدار خدا ہوتا ہے، برے کو محسوس بھی ہوتی ہے، لیکن جب جنازہ لے کے چلتے ہیں کہا آہستہ آہستہ چلو، وہ تکلیف سے گزرا ہے۔ ایک غسل بھی پیارا بندہ دے، پیار سے دے، آرام سے دے، تو پھر ہم 2 غسل دیتے ہیں، یہ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اس لیے جہاں اعلیٰ حضرت کے افکار ہیں، اور ایک آخری بات کر کے میں اپنا بیان ختم کروں گا، میرا وقت ہو گیا ہے بلکہ 1 منٹ رہتا ہے، کہ اعلیٰ حضرت کے جہاں افکارات اور آپ کی شان بیان کی جاتی ہے، ان میں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھا کریں، کرنا چاہیے، ہاں جی یہ بھی اعلیٰ حضرت کی فکر ہے۔ تو اس لیے ہمارے لوگوں نے اس کا حل یہ نکالا کہ ہم یہ جو 40واں 7واں جو بھی کرتے ہیں اس کو ہم محفل میلاد کا نام دیتے ہیں۔ کس کا نام دیتے ہیں؟ محفل میلاد کا۔ تلاوت ہوگی، نعت ہوگی، درود و سلام ہوگا، نبی کا میلاد ہو جائے گا، احسان ثواب بندے کو ہو جائے گا، پھر وہ کھانا سارے کھا سکتے ہیں۔ وگرنہ میت کی طرف سے جو کھانا پیش کیا جاتا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں علماء کو نہیں شوق سے کھانا چاہیے۔ اب اس میں بھی کچھ حکمت تو ہوگی نا۔ تو بہرحال نبی پاک صاحب اللہ تاجدار مدینہ علیہ تحیۃ السلام کے دیوانوں یہ اعلیٰ حضرت کی فکر ہے، اور اعلیٰ حضرت نے ہی فرمایا ہے عورتوں کا مزارات پہ جانا اور عورتوں کا ایسے غیر مردوں کے پاس جا کر بیعت ہونا، یہ سب ناجائز ہے۔ اور جو شریعت کے مطابق بندہ نہیں ہے پاؤں سے لے کر سر تک، نبی کی شریعت کا پاسدار نہیں ہے، وہ آپ کا مرشد نہیں بن سکتا، آپ کا رہبر نہیں بن سکتا، وہ آپ کی بیعت نہیں کر سکتا۔ عامل ہونا اور بات ہے، دم درود کر دینا اور بات ہے، مرشد ہونے کے لیے شریعت مصطفیٰ کا تابع ہونا ضروری ہے۔ یہ بھی اعلیٰ حضرت کے افکار ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں
اعلی حضرت کے افکار کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. دل میں عشق محمد سمائے رکھنا یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا. ایک بات میں نے محسوس کیا اس کا اظہار کر دوں. آج اس سٹیج پر قاری ظفر صاحب کے صاحبزادے کو کھڑے دیکھ کر علمی نقطے بیان کرتے دیکھ کر آج میرے دل سے یہ بات نکلی ہے رب ذوالجلال کے گھر کی جو بندہ خدمت کرے خلوص نیت کے ساتھ ریاکاری اور لالچ سے بچتے ہوئے ایک وقت آتا ہے وہ مرنے سے پہلے اپنے بیٹوں کو نبی کا دین بیان کرتے جب دیکھتا ہے وہ باپ بوڑھا پھر جوان ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ نہایت ہی خوبصورت انداز میں حضرت علامہ مولانا نثار الرحمن صدیقی صاحب فکر اعلیٰ حضرت ہم سب کے درمیان رکھ رہے تھے. علامہ صاحب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ کافی عرصے سے میں اس ممبر پر بیٹھ کر یہ بیان بھی کر چکا ہوں اور بہت ساری 40ویں کی اور ختم درود کی محافل میں یہ بیان کر چکا ہوں کہ خدا را اس قسم کے معاملات سے نکلیں اور جو دین کی اصل ہے اس کو سمجھ کر لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں. جو اصل ہے جب تک ہم اصل لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے اور اس پر عمل نہیں کریں گے خدا را اس وقت تک جو ہے ہم ذلت کا اور جو ہے گمراہی کا نشانہ بنتے رہیں گے. اللہ رب العزت میں اعلیٰ حضرت کے افکار کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سامنے لیجیے بات ہو رہی ہے تو اس میں اپنی آخری بات ایڈ کر کے آپ کی سماعت کی نظر مفتی صاحب کو کر دوں گا. اعلیٰ حضرت نے بہت سارا علمی کام کیا. چونکہ میں آپ کی جو سائنسی معلومات ہیں ان پر گفتگو کر رہا ہوں ساتھ ساتھ لوگ جو فجر کی نماز پڑھتے ہیں فجر کے لیے اٹھتے ہیں میں ان سے ذرا زیادہ مخاطب ہوں کیونکہ وہ یہ منظر دیکھتے ہیں کہ ابھی سورج نہیں نکلا ہوتا لیکن سارا عالم پہلے روشن ہو جاتا ہے. یہ لائٹ کی ریفلیکشن کی جو تھیوری ہے یہ اس کے اوپر بحث مباحثہ ہو رہا تھا تو وہاں کے وائس چانسلر سر ضیاء الدین احمد جن کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے پاس یہ مسئلہ گیا اور آپ نے جرمنی کے سائنسدانوں سے رابطہ کیا اور وہاں سے معلومات اکٹھی کرنے کی کوشش کی لیکن کسی کو جواب نہ ملا. پھر سر ضیاء الدین احمد نے یہ کہا کہ میں جوناگڑھ کی ایک گلی میں رہنے والے ایک بابے کو جانتا ہوں آؤ اس کے پاس چلتے ہیں یقیناً ہمیں ہمارے مسئلے کا حل مل جائے گا. پھر وہ حضرت ضیاء الدین جو ہیں وہ پہنچے اور حضرت امام احمد رضا خان بریلوی کے گھر کے اس دروازے کو کھٹکھٹا کر جب اعلیٰ حضرت باہر نکلے تو کہا آؤ ضیاء الدین آج تم صحیح جگہ پر پہنچے ہو. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر پہنچ کر تمہیں تمہارے مسئلے کا حل مل جائے گا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 12 گھنٹے کے دلائل سے اس تھیوری کو پریکٹیکل کر کے یہ بتایا کہ سورج ابھی نہ نکلا ہو تو روشنی کس طرح آ جاتی ہے. ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ اس گھر سے باہر نکل رہے تھے اور ان کی زبان پر یہ الفاظ تھے اس دور کا یہ وہ شخص ہے اگر نوبل انعام کا مستحق کوئی اور شخص ہے کوئی اس دنیا میں کوئی شخص ہے تو وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی کی شخصیت ہے. اس کو نوبل پرائز ملنا چاہیے. تو صاحب آج ہم ان لوگوں کا درس سیکھنے آئے ہیں جنہوں نے دین اور دنیا کو خوبصورت طریقے سے ہمارے درمیان میں پیش کیا ہے. میں انہی ملفوظات کے ساتھ جو ہے معروضات کے ساتھ جناب حضرت علامہ مولانا مفتی شاہد حسین قادری صاحب جو کہ فاضل بھیرا شریف بھی ہیں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنے معاذ حسنہ سے ہم سب کو مستفید فرمائیں. نعروں کی گونج میں اور ہاتھوں کو بلند کر کے آپ نے جو ہے نعرے کا جواب دینا ہے تاکہ پتہ چلے کہ ہم افکار اعلیٰ حضرت سننے کے لیے بیٹھے ہیں. نعرہ تکبیر نعرہ عشق و محبت اعلیٰ
بعد بلند عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت اذان رضا جاری اذان رضا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین سبحان اللہ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سبحان اللہ سبحان اللہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قد قال الله تبارك وتعالى في شان حق حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله خشک شاخوں کو تازہ گلاب دیتے ہیں تسی جیڑی گل سوچی بیٹھے ہو میں وہی کام کر سکتا ٹھیک ہے بھئی کہ جڑے مولویاں نے کہیں سر نہیں لائی ٹھیک ہے تے بے سرا بندہ تے پٹوہار چلدا ہی نہیں ٹھیک ہے میں پہلے تہاڈی سر چیک کر سن تے پھر انشاءاللہ علماء نو سبق سنانا ہے تے تانوں تقریر سنانی ہے ہاں اللہ تعالیٰ خوش رکھے تے خالی سر نہیں ہوئے گی انشاءاللہ ہاں اللہ تعالیٰ تانوں خوش رکھے توجہ کریو توجہ نال گل سنو جڑے میں حاضری ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے توجہ کریو خوش شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں عہد پیری کو پھر سے شباب دیتے ہیں غفلت نہ کر پڑھ لے درود خدا کی قسم وہ آج بھی تیرے سلام کا جواب دیتے ہیں محبت سے صلی اللہ علیہ
دی محفل سبحان اللہ نہیں آخری تے ذوق نہیں بڑھانا منع تو نہیں کیتا اگر کہ منع کیتا ہی ہے تے بعد میں معذرت کر لیسا تسی ان کرو مہربانی نہ کرو تے محبت نال بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بولو محبت نال سبحان اللہ ہن میرے نال بول کے پڑھو کون دیتا ہے دینے کو چاہیے مل کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بولو محبت سبحان اللہ سبحان اللہ اچھی تسی ڈالا سو تے میں تو آنا شعر ہی سنا سا ٹھیک ہے جی تسی ذوق دے سو تے میں انشاءاللہ پھر سبق سنا سا ٹھیک ہے تے بندہ اے جڑے مولوی صاحب نقابت کر رہے سن قبلہ علامہ صاحب اے نکل آئے ماشاءاللہ بے رشید دے فاضل ٹھیک ہے تے میں بعد جنہاں نال آپے گل کر لے سا بھائی جی اج جڑا نا معافی دیو تے بعد ایک تقریر پھر کہ نہیں لنگدے مفت کر دے سا ماشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں آج بھی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی تھی بھائی تھوڑے ذہن ہونا چاہیے ان لوگوں نے ذہن چوئے بعد ہے اللہ تعالیٰ تم خوش رکھے ڈیمانڈ او کرتا ہے یا او ذہن رکھتا ہے جڑا کوئی مل لینا ہوئے کھاندے بھی نبی دا تے کھاندے بھی نبی دا یار بولو سبحان اللہ محمد نہ بولو محمد نہ سبحان اللہ پیر میرے شاہ بول رہی سرکار بولے نے تاجدار گورلا فاتح قادیاں او بابا جس نے سارے لوگوں کے سامنے اعلان کیتا ہے جدو مرزا غلام قادیانی نے دعوے شروع کیتے 1901 کے اندر میرے اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت نے
فرصت سنگیوں کو ڈھلے ہو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. اے بزرگ حضرات تشریف فرماون اج دو امتحان ہیں ایک تو مولوی تقریر کرنی بڑی اوکھی ہوندی ٹھیک ہے تے دوئی گل اے وے بھئی بندہ مجمع سست ہوے تے بندہ سمجھنا پتہ نہیں اج میں کتھے آ گیا ٹھیک ہے. ماشاءاللہ تسی سارے سمجھ والے بیٹھے ہو میری تعریف بے شک نہ کرو سونے رب دا نام بلند کرو آکھو سبحان اللہ. یا اللہ جنہاں دا حق تانگے مہربانی فرما جڑا تیرے ذکر وچ بولے تے تیرے سونے یار دے ذکر وچ بولے تے سونے امام محمد رضا دے ذکر وچ بولے میرے اللہ دے رزق وچ برکت عطا فرما. یا اللہ جڑے گھر وچ مشکل ہے سونے امام محمد رضا خان فاضل بریلوی دے صدقے مشکل آسان فرما. یا اللہ جڑا بندہ پریشانی وچ سیدی اعلی حضرت علیہ رحمت و وظیفہ کہ آپ نے فرمایا جنہوں مشکل پہ جائے آسانی واسطے منہ کرے مصطفیٰ دے مدینے وال تے سورت علم نشرح لکا صدرک پڑھے اقتالی وال تے اول آخر 11 بار پڑھے درود تے پھر سونے دی بارگاہ جل کرے سونے مہربانی کر تے سونے رب کو میرے واسطے کچھ مان. بولو 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 گلاں کر ساریاں کر سا انشاءاللہ لیکن محمد نال سو دے کام چل سی وظیفے بڑے دے سا انشاءاللہ ساری تقریر وظیفے دے کر دے سا اگر محمد نال آکھو سبحان اللہ ماشاءاللہ محمد نال بولو سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت سیدی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ دی گل کرن واسطے میں اعلان پیا کردا ہاں کہ بلا جدوں مرزا غلام قادیانی دعویٰ کرے مرزا غلام قادیانی دے سامنے اگر بندہ آ کے مصطفیٰ دی ختم نبوت دا پرچار کرے تے جھنڈا ختم نبوت دا اٹھا کے سونے دی ختم نبوت تے پیرا دے او اور کوئی نہیں ہے تیرا میرا امام محمد رضا خان فاضل بریلوی ہے. گل آ جائے سرکار دے علم غیب دی تے مصطفیٰ دے علم غیب دا دفاع کردیا ہویا نبی پاک دی شان ظاہر کردیا ہویا اگر مصطفیٰ دی شان بیان کردیا ہویا کوئی بندہ زمانے دا مقابلہ کرے تے دنیا والے دی پرواہ نہ کرے اس بندے دا نام امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہے. اگر عیسائیت سر چاہے میرا امام 13 کتاباں عیسائیاں دے خلاف لکھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نبوت دا پرچار کر کے زمانے نو دسدا ہے. عیسائی ہون پھر یہودی ہون پھر قادیانی ہون پھر گستاخ صحابہ ہون یا گستاخ آل بیت ہون پھر ہر ویلے اعلیٰ حضرت ایک کوئی اعلان کرتے نے کیا پیش کرے آقا کیا چیز ہماری ہے. پیرا دے کے اعلیٰ حضرت سرکار دی شان تے کی عرض کردے نے سونیا مال ہوے جان ہوے زمین ہوے آسمان ہوے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چناب تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے ہمائے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. توجہ کرنا اس امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ دی میں گل کر رہا ہاں جس نے ایک شاگرد نو توجہ کریو ایک شاگرد نو پوری فیصلہ باد دی دھرتی دی نجدیت نے آفر کی تھی اور خریدن دی کوشش کی تھی کہ میرے امام دے شاگرد حضور محدث عالم پاکستان مولانا سردار احمد خان صاحب نے اعلان کر کے زمانے نو دسیا ہے او دنیا والیو او ہورن جنہاں نو تسی خرید لو گے اور سلامیاں کرا لو گے اسی اعلیٰ حضرت دے شاگرداں میں خاک نشیں ہوں میری جاگیر مسلح شاہوں کو سلامی میرے مسلک میں نہیں ہے. تسی پڑھو میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمت علماء نے بڑیاں گلاں کیتیاں میں او گلاں تواڈے نال کرنا چاہدا اسانوں تے قدر ہی نہیں پتہ ہی نہیں کہ ساڈے علاقے دے اندر اعلیٰ حضرت علیہ رحمت دے شاگرد کتنے نے. اے مکھڈ شریف وسانے حضرت سید لال شاہ بادشاہ رحمت اللہ علیہ اعلیٰ حضرت دے شاگرد نے. جی 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 قبلہ حضرت سید لال شاہ بادشاہ رحمت اللہ علیہ اعلیٰ حضرت دے شاگرد نے. اور جدوں سید لال بادشاہ تشریف لے گئے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ دے کول کہ اس وقت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی لکھ رہے سن
استقبال فرما رہے ہیں. بولو بولو محبت اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بولو محبت اللہ. توجہ. اور جدوں سید لال شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آئے نا تے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے توجہ وکھانا میری ذمہ داری ہے، منانا میری ذمہ داری نہیں. تے سید لال شاہ بادشاہ قریب آئے تے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے متھے تے بوسہ نہیں دیتا، اعلیٰ حضرت نے سینے نال نہیں لایا، بلکہ اعلیٰ حضرت نے اپنے دوئیں ہاتھ سید لال شاہ بادشاہ دے پیروں تے رکھے نے. ہائے میرا امام، ہائے میرا امام محمد رضا، ہائے میرا امام محمد رضا، کیا شان ہے، کیا عظمت ہے، کیا کمال ہے. کائنات کے اندر بڑے بڑے علماء ہے، بڑے بڑے فقہا، مفسر، محدث، سارے دیاں عظمتاں نو سلام. اسی بزرگاں دیاں کشتیاں کران والے نہیں، اساں بزرگاں دا مقابلہ کران والے نہیں، لیکن خدا دی عزت دی قسم ہے جدوں اعلیٰ حضرت کو پڑھن پویے نا اللہ جاندا ہے. پڑھو حیات اعلیٰ حضرت، پڑھو دولت المکیہ. علامہ صاحب فرما رہے سن پڑھو فتاوی رضویہ شریف 24ویں جلد پڑھو، 28ویں جلد پڑھو، 12ویں جلد پڑھو. انہاں جلداں دے اندر اعلیٰ حضرت نے وہ رنگ بھریا. سارا فتاوی رضویہ شریف کمال ہے، لیکن انہاں جلداں دے اندر اعلیٰ حضرت نے وہ رنگ بھریا ہے. اللہ جاندا ہے چھوٹے تو چھوٹا بچہ اور بڑے تو بڑا بندہ اگر انہاں دے سامنے اعلیٰ حضرت دی گل کیتی جائے، گل سمجھ آ نہیں بھی رہی ہوئے، پھر بھی انہاں دی زبان تے سبحان اللہ دے ترانے آ جاندے. مردان چکالا حضرت رحمۃ اللہ علیہ دے خلیفہ گزرے. اے تسی غرغشتی انٹرچینج تو لو نا جی، اے چھچ انٹرچینج ہوتے غرغشتی تے جلالیہ تے اے علاقہ ہے اگے حسن پور تے پھر تربیلا تے غازی اے علاقہ. اتنے ایک اعلیٰ حضرت دے شاگرد گزرے. او بندہ مجذوب سی، اس بندے دا نام سی الطاف حسین. وہ بندہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ دی بارگاہ اس طرح گیا کہ اس بندے دی ملاقات ہو گئی کسی سفر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نال، اور اس نو سعادت حاصل ہوئی کہ انہیں اعلیٰ حضرت نو وضو کرایا ہے. یار کوئی میں اگر سر نہیں لائی تے میں گل چھوٹی تے نہیں کیتی. جس بندے نے بابے احمد رضا نو وضو کرایا ہے کیڈا خوش نصیب ہے یار. عام بندہ تے نہیں نا، مینوں کوئی وضو کرائے تے میں تے ایک عام مسجد دا مولوی ہاں، دعا ہی کر سکدا نا. تے اعلیٰ حضرت نے جس ٹائم وضو کرایا تے اعلیٰ حضرت نے تکیا اس نے آپ نے ویکھیا نا تے بندہ سونا ہوئے تے پھر ہسدا ہوئے. ہائے 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 ہزاروی صاحب، بندہ سونا ہوئے تے پھر ہسدا ہوئے. این امام صاحب نے ویکھیا تے وہ آکھن لگا جی میرے دیں تسی کیوں ویکھدے ہو. تے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جڑی گل کیتی وہ بڑی کمال والی ہے. اعلیٰ حضرت نے اس کو پوچھیا، توجہ کریو، تذکرہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، ٹھیک ہے، مولانا عزیز الدین شاکر کتاب دا مصنف ہے، اور اس کتاب دے صفحہ نمبر 57 تے لکھ دین بھئی انج الطاف حسین مجذوب نو اعلیٰ حضرت نے ویکھیا تے اس پوچھے جی کیوں ویکھدے ہو. آپ نے فرمایا تیرے متھے چ مینوں سرکار دے عشق دی خوشبو نظر آ رہی ہے. کون گل کر رہا ہے؟ میرا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی گل کر رہا ہے. او امام احمد رضا خان فاضل بریلوی جی دے بارے علامہ محمد اقبال فرماندے کہ انہاں دے اندر عشق دی سختی سی تے مزاج سختی سی. اگر سختی نہ ہوندی تے بندہ اپنے زمانے دا امام اعظم ابو حنیفہ ہویا. او بندہ او امام احمد رضا خان سرکار ویکھیا تے او بندے جس ٹائم گل سنی نا پھر دل دے کے بہ گیا. پھر اس تو بعد ہور کہیں جائی جوگ نہیں رہا اسرار وارسی صاحب. پھر وہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی دا ہو کے رہ گیا. اور مزے دی گل ہے بہت بڑا نام ہے انہاں لوگاں دا کہ جنہاں نے فرقہ مماتیت دی بنیاد رکھی اور فرقہ مماتیت دے حوالے نال جنہاں نے کم کیتا ہے انہاں نال مناظری دی گل آ گئی. تے میرے امام احمد رضا خان دا او مجذوب شاگرد بابا الطاف حسین، ہائے 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 بابا الطاف حسین اس پنڈ اور غشتی پنڈ آ گیا. حیدریہ رحمت شریف دے صاحبزادہ صاحب تشریف فرما نے قریب بالکل حیدریہ رحمت شریف. او بابا الطاف حسین اس پنڈ او بابا انہاں دے قریب گیا تو انہاں آکھیا تسی گل کر دیو نبی دے زندہ نبی دی حیات دے حوالے نال کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دی حیات ہے یا نہیں. او بابا آکھن لگا میں ثابت کر کے دینا. تسی وڈے علماء دیاں گلاں کر دیو، میں اتنا فقیر ہاں، میں ثابت کر کے دینا کہ میری سرکار تے بڑی
کمال والی ہستی نے انہاں دے غلام بھی زندہ نے. اگلی گل کریے، اگلی گل کبرا، اگلی گل کریے. حضور سیدی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ آپ دی تعلیمات اگر زمانے پھیلانیاں تو دا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ اے ٹھیک ہے جڑی علماء کانفرنساں کر رہے ہیں، بہت اچھا طریقہ ہے، بہت اچھا طریقہ ہے، بہت اچھا طریقہ ہے. لیکن میرا ذہن اے وے جڑا کام میں خود کرنا وہ اے وے کہ جڑے تواڈے نوجوان، جڑے تواڈے علماء طلباء مدارس پڑھ دین، ہر روز کم از کم 20 صفحے اعلیٰ حضرت دی تصانیف دے انہوں نے پڑھاؤ. میرے کول حفظ دے طالب علمن اور انہاں حفظ دیاں طالب علموں کچھ 6-7 طالب علمن حفظ دیاں طالب علموں میں تیسری دفعہ الدولت المکیہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی دی کتاب تیسری دفعہ پڑھا رہا. اور جس ٹائم کوئی گل آندی ہے نا سرکار دے علم دی تے سرکار دے کمالات دی گل آندی تے تقریر میں بیان کرن لگدا تے گل کردا تے اس تو پہلے وہ چھوڑ نعرہ لا دیندے بھی یہ گل انہاں پڑھی ہے. سونے نبی دا فرمان ہے، نبی پاک نے فرمایا اپنی اولاد 3 شیاں سکھاؤ، میری محبت، میری آل بیت دی محبت اور قرآن دی تلاوت. آل بیت دی محبت اگر سکھانی یا صحابہ دی محبت سکھانی اس فتنے دے دور جڑ جاؤ میرے امام احمد رضا خان. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی او سند ہے اللہ دی عزت دی قسم ہے اگر تسی اعلیٰ حضرت نال جڑ جاؤ نا کدے تسی فنا نہیں ہوگے، تواڈیاں قبراں بھی آباد رہن گیاں. اے ٹر جاؤ سہاوے، سہاوے وچ ایک بابا لیٹیا ہے، سہاوا موڑ دے نال اس پاسے قبرستان ہے، اس قبرستان وچ ایک بابا لیٹیا ہے، اس بابے دا نام ہے جلال الدین. او بابا جلال الدین جڑا اس بابے نو شہادت حاصل ہوئی ہے کہ وہ کسی بزرگ نال انڈیا گیا تے بریلی شریف اس دا گزر ہویا تے امام صاحب جا رہے سن، آخری عمر سی آپ دی، جا رہے سن، آپ نو پالکی بٹھا کے لے کے جا رہے سن تے او بابا پریشان سی. اس آکھیا جی کوئی میرا بھی ہوئے آ، کوئی میرا بھی خیال کرے آ، میری بھی مشکل دور کرے آ. اج اسی غریباں دی گل نہیں سن دے، پیسہ چنگا ہوئے، لباس چنگا ہوئے، گڈی چنگی ہوئے تو اسی اس بندے دی گل سننے آ، لیکن مال چنگا نہ ہوئے تو بندے دی گل نہیں سن دے. اعلیٰ حضرت نے پالکی رکوائی، ہوں دسا کسے نہیں بھئی اتنے بندہ بہ کے تے فریاد کر رہا ہے. میں ویسے پوچھنا چاہتا اگر نبی دے غلام اتنا علم رکھ دیں، ہائے 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 ہائے، جی میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اتنا علم رکھ دیں کہ بندہ دسے کوئی نہیں، کہ وہ بندہ دل ہی دل دی اندر گل کرے تے تھوڑی جی آواز بلند کرے، کوئی عام انسان جڑے گزرن والے وہ بھی نہیں سن رہے ہون، بس اتنا پتہ لگے کہ وہ گل کر رہا ہے تے میرا امام پالکی رکوا کے تے فرمان بھئی اس بندے نو بلاؤ تے وہ بندہ آوے تے اعلیٰ حضرت اس کی مدد فرماون. میں پوچھنا چاہتا یہ شان ہے ان کے خدمتکاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا. اور مزید کی گل ہے ساڈوں اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، مزید کی گل ہے کہ اسی سمجھتے نہیں کہ اصل کمال والا بندہ کون ہے، اسی سمجھتے نہیں کہ ساڈے بزرگاں دا بابا جی نال تعلق ہے. بابا جی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی دے شاگردن حضرت محدث اعظم پاکستان، آپ دے شاگردن مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب، آپ دے شاگردن مفتی عبدالحکیم شرف قادری صاحب، حضرت شرف ملت رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ سفر کر رہے ہیں، جہاز دے اندر ملاقات ہو گئی، ایک پاسے اعلیٰ حضرت دے شاگرد 2-3 واسطے نال عبدالحکیم شرف قادری صاحب، ایک پاسے جڑا بندہ شاگرد ہے اعلیٰ حضرت دے شاگردن خواجہ نعیم الدین صاحب دامت رحمت اللہ تعالی علیہ، حضور خواجہ نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ، آپ شاگردن اعلیٰ حضرت امام پاک دے اور امام اعلیٰ حضرت امام پاک دے شاگرد خواجہ نعیم الدین مراد آبادی، آپ دے شاگرد حضور سیدی ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ. بولو بولو محمد سبحان اللہ. اور کی ہویا جہاد سفر آ گیا، تذکرہ شرف ملت کتاب وچ گل لکھی ہے کہ حالت کے ہوئی بھائی بیگ عبدالحکیم شرف قادری صاحب دا تے حضور ضیاء الامت ضد کرن کہ میں تواڈا بیگ چاہنا تے وہ آکھن میں بیگ تانوں کس طرح چواواں، تسی نبی دی شان وچ ضیاء النبی لکھی ہے اور اللہ دے قرآن دی تفسیر ضیاء القرآن لکھی ہے. اور عجیب گل اے
کہ ایک بابا دوجے بابے نال ضد کر رہا ہے کس وجہ تو کہ میں تہاڈا بیگ اٹھاندا واں میرے واسطے سعادت ہوئے گی. تے ساڈی حالت کی وے اسی سنگی اے آپس وچ بیٹھے نا مولوی اسی ایک دوجے نو سلام چنگے طریقے نال نہ لویے نا تے دوجا آدا میرا پتر ہی لگدا نا ساڈی واری بھی تے آسی. پیٹھ پر اپنے بھی تھے طاق پر دشمن بھی تھے. پیٹھ پر اپنے بھی تھے طاق پر دشمن بھی تھے. بڑی بڑی گل کرنے لگا. پیٹھ پر اپنے بھی تھے طاق پر دشمن بھی تھے. پہلا تیر کس نے مارا پھر صحیح. پہلا تیر کس نے مارا پھر صحیح. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ دی تعلیمات عام کرن دا پہلا کام ہے کہ سارے علماء حضور اعلیٰ حضرت دی تصانیف دا مطالعہ فرمان اور فرسٹ آف آل اپنی اپنی مساجد دی اندر میں ایک رائے دے رہا اے حکم نہ کر رہا. مہربانی فرمایا میں تسا سارے چوں نکا بھی ہاں تے تسا سارے حضرات دا شاگرد بھی ہاں. اے ہوندا ہے نا جی میں نال اس تو وضاحت کیتی ہے. تے پہلا کام یہ کیتا جائے صبح نماز تو بعد اگر حالات ٹھیک ہیں تو پھر اتلے سپیکراں دے جے اگر حالات ٹھیک نہیں تو کمیٹیاں بعد ساریاں ایک جیاں نہیں ہوندیاں کئی ساتھ نہیں بھی دیندیاں. اس واسطے حکمت عملی دے نال تلیاں سپیکراں تے صحیح ان کیتا کرو درس قرآن شریف. درس قرآن شریف اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ دا ترجمہ اور حضور خواجہ نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ دی جڑے او حاشیہ تفسیر ہے او اور اس تو بعد اعلیٰ حضرت دے جڑے رسائل ہیں او چھوٹے چھوٹے رسائل کن کے جتھے تسی میلاد تے لیٹنگ کرنی نا جتھے تسی میلاد تے مولوی نو 30,000 روپے دینے 3 والا نہ سدو 10 والا سد لو. ٹھیک ہے تاکہ تہاڈا رانجھا راضی ہو جائے تے اتلا جڑا 20,000 ہے نا اے اعلیٰ حضرت دیاں تصانیف لے کے تے زمانے چ ونڈ دیو. ہائے بہت اوکھا ہے بولنا ایتھے بولنا بہت اوکھا ہے سیدھی گل تے ویسے ہی الحکم مرنا حق کڑوا ہوندے. ہاں اعلیٰ حضرت دی تصانیف اگر زمانے چ ونڈو گے اگر سارے نہیں ہون گے یار تے کچھ تے ہون گے نا جڑے پڑھ کے تے تہاڈے واسطے دعا کرن گے. یار انج اگر نہیں نہ کر سکتے زمانے چ نہیں ونڈ سکتے ہو تے اپنے اپنے امام مسجد نو فتح رضویہ شریف لے کے دے دو. اپنے اپنے امام مسجد نو لے کے فتح رضویہ شریف دے دو. یار کئی علماء یہو جے ہوندے خدا تعالیٰ درجات بلند کرے. حضرت عبدالحکیم شرف قادری علیہ رحمہ دے آپ دے مکتبہ تے اج بھی تشریف لے جاننا علماء مکتبہ قادریت لاہور اے علماء واسطے خصوصی پیغام ہے. اج بھی لے جان تے اور دسن بھی ساڈے حالات ماڑے تے جتھے دوجیاں نو 40% رعایت مل سی اج بھی علماء اتھے اتنی زیادہ رعایت ملتی کہ کئی کتاباں تے ایسیاں نے جڑیاں کتاباں مفت دتیاں جاندیاں نے. اور میں ایک جنے ایسے نو جانا سمندری دے اندر بابا جی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی دے خلیفان مولانا عبدالرشید رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دے ادارے وچ ایک بندے نے کام شروع کیتا ہے 5 کتاباں مفت اعلیٰ حضرت دے افکار تے 5 کتاباں مفت. نمبر میں دے دیاں گا TCS تسی منگوا لو تے منگوا کے تے اعلیٰ حضرت دا مشن عام کرو تاکہ ہر زمانے پورے زمانے تے ہر پاسے اعلان ہو جائے اعلیٰ حضرت دے افکار دے مطابق وہ گل جڑی سوچی بیٹھے ہو تسی تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور. مل کے بات تقریر ختم ہونے لگی ہے ماشاءاللہ ختم ہونے لگی. مل کے تیری نسل
میں آخیا سی وظیفہ دساگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بندہ آ گیا آتے حالات ماڑے میٹھے نبی فرمایا راتی صورت واقعہ پڑھی کر بولو بولو محبت اللہ سبحان اللہ ستاویہ سپارہ سورت رحمان تو بعد والی سورت 3 منٹ لگ دیں دوجی حدیث سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنہ دے گھرن بے برکتی ہے سکون نہیں فرمایا سویرے سورت یاسین پڑھی کرو او میری فیس بک والی کو بولو محبت اللہ سبحان اللہ سویرے سورت یاسین 5 منٹ لگ دیں ایک بندہ آ گیا اس نے عرض کی تھی حضرت امام حسن بصری دی بارگاہ مولا علی دے خلیفے اور آپ دے شاگردن سونیاں دشمن بوں کوی ہے تے ڈردا رہندا آپ نے فرمایا پڑھیا کر یا قادر ہو یا قدیر ہو یا مقتدر ہو ایک بندہ اور آ گیا حضرت امام جعفر صادق دی بارگاہ اس نے آ کے عرض کی تھی سونے حالات بہوں ماڑے تے ایک مشکل بن گئی ہے قرضہ بہوں چڑھ گیا تے کی کراں حضرت سیدنا امام جعفر صادق پاک نے فرمایا ایت الکرسی شروع کیتی کر تے شروع کر کے ہر فرض نماز تو بعد اگے او خالدون تک جا کے پڑھیا کر تے پڑھ کے تے پھوک مار چھڈی کر فرمایا تیری اتھوں سوچ بھی نہ ہو سی میرا مالک اتھوں رزق بھی دے گا اور قرضہ بھی تیرا رب تعالیٰ دور فرما دے گا اگلی گل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان ہے میرے نبی نے فرمایا قیامت دے دن توجہ کرنا نبی پاک نے فرمایا 2 کلمے ایسے بخاری دی آخری حدیث ہے علماء جان دین صرف یاد دہانی واسطے تہانوں دس رہا سرکار فرمایا 2 کلمے ایسے زبان تے ہلکے جس ترکڑی تولے چا مال تلنے ترازو بڑے بھاری اللہ بڑے پیارے سونیاں کیڑے کیڑے 2 کلمے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم توجہ کریو ایک اور گل سن لو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 بندے ایسے اے میری تقریر دا آخری حدیث ہے سرکار فرمایا اتھے کسے نہیں رہنا ساریاں ٹر جانا ہے اللہ جاندا ہے کسے نہیں رہنا ہر بندے نے ٹر جانا ہے جدوں او کامل لوگ ٹر گئے نا تے اسی تے پھر کسے کام دے نہیں ہے نا وہ حضرت بہلول دا نال ہی تون گل یاد ہے نا حضرت بہلول دا نال نے آکھیا مینوں ڈر لگدا ہے کہ میری ماں گھر دے اندر اگ جلان واسطے لکڑیاں لا رہی سی تے مینوں رونا آ گیا ہے کہ انہاں لکڑیاں نال جدوں اگ نہیں نہ جلی تے ماں نے نکے نکے کنڈے لائے نے تے مینوں ڈر لگیا ہے کہ رب تعالیٰ کل قیامت دے دن جہنم نو بکھان واسطے جتھے بڑے بڑے گناہگار سٹے کدیں میں بہلول دا نا وینوں نال نہ سٹے چ توجہ کریو کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی کئی چھوڑ کے شیش محل چلیا کوئی پلیا ناز تے نخریاں نال کوئی ریت گرم تے تھل چلیا کوئی بھول گیا مقصد آون دا کوئی کر کے مقصد حل چلیا اتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے کوئی آج چلیا کوئی کل چلیا حضور دا فرمان سن لو اور اس گل تے اگر عمل ہو جائے تو یقین کرو میں آساں میں گناہگار دے آن دا مقصد پورا ہو گیا ہے سرکار نے فرمایا 5 بندے ایسے جنتا دیے میرے وچ آون آئے ہائے 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 بڑی بول میں بھی آخنا یا اللہ جنت دے تسی بھی آخنے ہو یا اللہ جنت دے کئی وہ بن جڑے ساری رات او تہجد دی نماز دعاواں کر دین یا اللہ مہربانی فرما تے پردے رکھیں تے یا اللہ رسوا نہ کریں ہائے علامہ اقبال آپ فرمانے یا اللہ اگر میرا حساب لینا بھی ہویا نا پہلی گل تے لوی نہیں جے اگر لینا ہویا تے سونے دے سامنے نہ لوی توجہ کرنا مصطفیٰ کریم دے غلاموں گل ختم کر رہے ہاں کئی تہجد دعا کر دیں اتھے گل پھر یاد آ گئی امام حسن بصری پاک دی آپ فرمانے اگر کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہوئے نا تے تہجد دی نماز پڑھیں جدوں تے دوسری رکعت دے دوسرے سجدے دعا کریں سر رکھ کے تو مکمل نماز بعد کر سے میرا رب تیری خواہش پوری پہلے کر دے سی خیر میں عرض کر رہا نبی پاک نے فرمایا 5 بندے ایسے جنت مشتاق رہندی ہے توجہ آج دا لنگر سمجھ کے اے حدیث پاک لازمی یاد کرے ہو پہلا سرکار نے فرمایا قرآن دا قاری تعلیل قرآن دوسرا میرے نبی نے فرمایا وحافظ اللسان زبان دی حفاظت کرنے والا تیسرا میرے نبی نے فرمایا ومطعم الجیعان بھکھی نو کھانا کھوان والا چوتھا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وملبس القریان محتاج نو کپڑے پوان والا اسی آپ تے 7-7 ہزار والا سوٹ پائیے تے ساڈا بھرا 1500 والا سوٹ بھی نہ لے سکے
تو پھر اسی کامل مومن کس طرح ہوئیے؟ نبی صحیح فرمایا کامل اوے کامل مومن وہ بندہ نہیں جڑا خود تے پیٹ بھر کے سو جائے تے ہمسائے دے بکھے ہوں۔ اے پیغام ہے اسی خود تے 10-10 ہزار دے سوٹ پائیے تے 70 ہزار دے موبائل رکھیے تے ساڑھے امام کو نوکیا 1100 ہوئے تے پھر اسی آکھیے بھئی اے مولوی جڑے ہیں نا جی اے انہوں نے کیڑی لوڑ ہے؟ آؤ آج اپنے امامہ دی قدر کرو۔ میں نے کسے مولوی اتھوں نہیں آکھیا بھئی ساڑھے موبائل دی گل کریں، نہیں کسے آکھیا بھئی ساڑھے تسی یہ گل کرے ہو سوٹ دی، لیکن میں گل اس واسطے کر رہا سونیاں جڑے پیٹ تے مشکلاں برداشت کر کے تے راتی جاگ جاگ کے تے محنت کر کے اللہ دا قرآن نبی دا فرمان سنا دین تے تیرے بچیاں نو پڑھا کے دعاواں کر دین۔ سنگیا ایک گل بندی تے ہے نا 5000 فیس ہوئے سکول دی تے 200 مسیح تے بچیاں دی نہ ہوئے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئیے تارک قرآن ہو کر۔ گل ختم کریے 5 بندے جنت مشتاق رہندی، قرآن دا قاری، زبان دی حفاظت کرن والا، بکھی نو کھانا کھلان والا، محتاج نو کپڑے پوان والا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نبی دے چاچے دا پتر ہے، حبر الامہ تفسیر ابن عباس لکھن والا، پہلا مفسر قرآن نبی دے چاچے دا پتر کہندا ہے میں حضور دی بارگاہ وچ بیٹھ کے 2.5 سال اللہ دے نبی کول دین پڑھیا اور اتنا علم آ گیا سی ما دانی اکال بعیرن لوجدتہ فی کتاب اللہ، میں نے اٹھنی رسی ونجا پویا گھر آنے ہو قرآن کھلے نہیں ہو اٹھے نہیں رسی قرآن وچوں لب پونی آئی۔ او حضرت عبداللہ بن عباس آدین میں انہاں کناں نال نبی پاک کو سنیا ہے کہیں بندیاں کپڑے پوائن، انہاں کپڑیاں چو ایک ٹوٹا بھی اس بندے نے جسم تے رہ گیا، فرمایا جس پوائن اللہ تعالیٰ اساں ثواب عطا کرنا راسی۔ قرآن نہ کاری، زبانی حفاظت کرنے والا، بکھی نو کھانا کھانا والا، محتاج نو کپڑے پنانا والا تے ساریاں تو سوکھی گل۔ ومصلٍ علی حبیب الرحمن، ٹھر ٹھر کے میٹھے مصطفیٰ تے درود و سلام پڑھن والا۔ اللہ کریم تھوڑی میری حاضری قبول و منظور فرمائے۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو ہاتھ جوڑ کے معافی منگنا، اور میری تھوڑے کی یہ گزارش ہے سونے ہو اج وقت ہے اعلیٰ حضرت دی تعلیمات دے مطابق اپنی زندگی گزارو، اور جو کچھ ہو جائے صحابہ ہون یا اہل بیت ہون تہاڈی زبان چو کوئی گل نہیں نکلنی چاہیے۔ ان لوگ برباد ہو گئے نے جنہاں نبی پاک دے صحابہ یا اہل بیت دے بارے بغض رکھے، اور او ویڑے آباد ہو گئے نے جنہاں جدوں یار دیاں سجناں دی گل آئی، سنگیاں دی گل آئی، یا سونے دیاں پتراں دی گل آئی، جنہاں سر جھکا کر کے تے آکھیا چھڑ یار باقی گلاں ساریاں چھڑ، تو سونے دے یاراں دی گل کیتی ہے، تار سرنگیاں دی نالے میں تینڈی نوکر نالے تیرے سنگیاں دی یار زندہ صحبت باقی، پھر ملساں تے انشاءاللہ پھر ملاقاتاں حسن۔ اللہ کریم تہاڈی میری حاضری قبول فرمائے۔ سنی تحریک دے پلیٹ فارم تے جتنے بھی دروس قرآن ہو رہے ہیں یا پھر ہون والے ہیں، میں اتنے حضرات دے سامنے اعلان کر رہا ہاں، یہ کوئی ڈیٹ پکی نہ کر رہا، اللہ جاندا ہے، میرا رب میری نیت نو جاندا ہے، اس نیت دے نال کہ اللہ تعالیٰ کوئی ساڈا جملہ قبول کرے تے ساڈی نجات دا سبب بن جائے۔ تسی حضرات حکم کرے ہو تے انشاءاللہ اسی ضرور میں بھی اور باقی علماء بھی جڑے حضرات دین دی خدمت کر رہے ہیں حاضر ہو کے تانوں انشاءاللہ نبی سائیں دا فرمان بھی سنا سا، مٹھے دا قرآن بھی سنا سا۔ یار زندہ صحبت باقی، وما علیہ الا البلاغ۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، نہایت ہی خوبصورت احسن انداز میں حضرت علامہ مولانا شاہد حسین قادری صاحب اپنے موعظہ حسنہ سے ہم سب کو مستفید فرما رہے تھے۔ اللہ رب العزت آپ کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آپ کے خطاب کے دوران ہمارے اس علاقے کی عظیم علمی اور مذہبی شخصیت جناب حضرت علامہ مولانا مفتی توقیر احمد جلالی صاحب اس بزم کی زینت بنے ہیں۔ میں آپ کو بھی مختصر سے وقت کے لیے دعوت دوں گا، لیکن آپ سب کی بیداری کے لیے جو میں سلسلہ تصانیف
امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ آپ کو سنا رہا تھا اسی سلسلے کی ایک کتاب جس کو ہدایت بخشش کہتے ہیں، ہدایت بخشش جسے کہتے ہیں، بہت بڑا گلدستہ ہے اعلیٰ حضرت نے جو اپنے پیارے نبی کی بارگاہ میں پیش کیا ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو نعتوں کا گلدستہ پیش کیا ہے، انہی نعتوں میں سے ایک نعت، ایک کلام کے چند اشعار میں آپ کی گوش گزار کرتے ہوئے انہی کے سائے میں مفتی صاحب کو دعوت خطاب دوں گا۔ شاعر اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول، سارے واقعہ دے سبحان اللہ۔ سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول، اور صدقے میں تیرے باغ تو کیا لائے ہیں بل پھول، اس غنچہ دل کو بھی تو ایماہ کے بل پھول، اور تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول، اور واللہ جو مل جائے تیرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ چاہے دلہن پھول۔ ارے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ انہی الفاظات کے سائے میں ملتمس ہوں مفتی توقیر احمد جلالی صاحب آپ آتے ہیں اور مختصر سے وقت میں اپنا صدارتی خطبہ پیش کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الحمد لولیہ والصلاۃ والسلام علی نبیہ وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، امن تذکر جیران بذی سلمی، مزجت دمعا جرام مقلۃ بدمی، کالزہر فی طرف والبدر فی شرف والبحر فی کرم والدہر فی ہمم، ومن تکن برسول اللہ نصرتہ ان تلقہ الاسد فی آجامہا تجمی، والحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم، رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم سامعین حضرات، کافی دیر سے احباب تشریف فرمائیں، میں مختصر وقت کے لیے یہاں کھڑا ہوا ہوں، تو سب سے پہلے میں اس بات کا اظہار کرتا ہوں کہ یہ یقیناً جو ماحول ہے اور افکار اعلیٰ حضرت کے حوالے سے اس جلسے کا انعقاد کیا گیا، یہ حضرت بابا جی درِ رحمت رحمہ اللہ کا ہی فیضان ہے، یہ ان کی نسبت سے ایسا ہو رہا ہے۔ محترم سامعین حضرات، اعلیٰ حضرت عظیم برکت رحمہ اللہ بڑے عظیم المرتبت نفس قدسی تھے۔ آپ کی پیدائش سے پہلے بھی کاملین اولیاء کرام نے آپ کے حوالے سے بشارات دی ہیں، چنانچہ حضرت مفتی برہان الحق صاحب اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ سے 170 سال پہلے ایک بزرگ تھے جو سلسلہ شیرازیہ کے عظیم بزرگ تھے، سیدنا محمد صالح رحمہ اللہ تعالیٰ۔ آپ رحمہ اللہ طلباء کو سبق پڑھا رہے تھے، تو سبق پڑھاتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شان علم اور فضیلت علم کے حوالے سے ایک حدیث پاک آئی، تو اس کی آپ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ خدا نے نبی کریم علیہ السلام کو یہ جلالت علم عطا فرمائی، اور اس حوالے سے
دیگر احادیث جب پیش کی تو اتنے میں آپ پر پریشانی کے آثار ظاہر ہوئے، تو آپ پریشانی میں اور پھر چہرے پر انتہائی بشاشت اور خوشی کا اظہار ہوا۔ تو دورہ حدیث کے طلباء چونکہ باہوش ہوتے ہیں، تو انہوں نے جب دورہ حدیث کے طلباء نے اپنے استاد صاحب سے پوچھا کہ پہلے پریشانی بعد میں یہ خوشی، اس کا پس منظر گے کہ یہ ہے اور وہ نہیں، فرماتے ہیں اس بات پر میرا دل پریشان ہوا۔ ساتھ ہی اللہ نے مجھے بشارت عطا فرمائی کہ آج سے 170 سال بعد ایک بزرگ پیدا ہوں گے، فرقے کی تمام گمراہی پر مبنی لٹریچر کو اس کا قلعہ کما کر دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بڑی شان عطا فرمائے گا، اور رب نے مجھے ان کی اس عالم کے اندر شکل بھی دکھا دی اور ان کا نام بھی بتا دیا۔ بتائیں تو آپ نے فرمایا آج سے 170 سال بعد پیدا ہونے والی شخصیت کا نام احمد رضا بریلوی۔ وقت مختصر ہے، میں چند باتیں آپ کے سامنے، اسی علی خان صاحب نے کہا کہ بیٹے پڑھیے، آپ خاموش رہے۔